دوستو استغفر اللہ ماہ رمضان میں روزانہ پڑھنے کے 10 سیکرٹ فائدے، یہ انسان کا مقدر چمکانے والے فائدے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو استغفر اللہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جو بھی اس کو پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور اس شخص کو اللہ پاک اپنا پسندیدہ شخص بنا لیتے ہیں، اور استغفار پڑھنے والے کی روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس شخص کی روزی میں تنگی کبھی نہیں آتی، اور اس کو رمضان شریف میں اگر روزانہ پڑھ لیا جائے تو اس انسان کو 10 قسم کے سیکرٹ فائدے ملتے ہیں، جس کا ذکر خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا ہے۔ دوستو اس قرآن مجید میں آپ نے سورہ نوح پڑھی ہوگی، اس میں اللہ پاک اس استغفار پڑھنے والے کے جو فائدے بیان کر رہے ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے، اتنا زیادہ فائدے ہیں کہ ان استغفار کی تسبیح نے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ استغفار ایک بہت ہی طاقتور تسبیح ہے، آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو پڑھتا ہے، لازم پکڑ لیتا ہے، اس سے دوستی لگا لیتا ہے اور اس تسبیح کو پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ پاک اس شخص کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور اس پر روزی فراخ کر دی جاتی ہے۔ تو یہ استغفار کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ استغفار میں بھی پڑھا کرتا ہوں، لہذا تم بھی پڑھا کرو، اور استغفار کرنے سے انسان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو اس کے 10 سیکرٹ فائدے ہیں جو میں آپ کو بیان کروں گا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ فائدے، انشاءاللہ پڑھنے کے بعد آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کی زندگی کیسے بدلے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ بڑی پاورفل اور لاجواب تسبیح ہے استغفر اللہ کی۔ دوستو استغفر اللہ پڑھنے سے جو انسان کو پہلا فائدہ ملتا ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ سورہ نوح میں آیت نمبر 10 ہے۔ پھر دوسرا فائدہ انسان کو وہ ملتا ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے وہ دعا مانگتا ہے اس کی بارش کی، تو اللہ پاک بارش برساتے ہیں، یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 11 میں لکھا ہوا ہے۔ اور جو شخص تیسرا فائدہ اس کو وہ ملتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ استغفار کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، اللہ پاک اس کو نرینہ اولاد نصیب فرمائیں گے، یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 12 میں لکھا ہوا ہے۔ اور چوتھا فائدہ، اس شخص کو اللہ پاک مال و دولت عطا فرمائیں گے، اس کے مال میں اضافہ فرمائیں گے، یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 12 میں لکھا ہوا ہے۔ اور پانچواں فائدہ، اللہ پاک اس کے لیے باغات پیدا کریں گے، یہ بھی سورہ نوح کی آیت نمبر 12 میں ہے۔ پھر اسی طرح سورہ نوح کی آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کو چھٹا فائدہ، اس کے لیے نہریں جاری کروں گا، جو وہ باغات اس کے لیے پیدا کروں گا ان کی سیرابی کے لیے نہریں جاری کر دوں گا۔ پھر سورہ ہود میں آیت نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا ساتواں فائدہ کہ اللہ پاک اس کی زندگی کو خوشحالی والی بنا دیتے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے خوش رہتا ہے۔ اور آٹھواں فائدہ کہ اللہ پاک اسے طاقت اور قوت دیتے ہیں، اس کے جسم میں طاقت بھر دیتے ہیں، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 52 میں لکھا ہوا ہے۔ اور نوواں فائدہ، اللہ پاک اس شخص کو مبارکباد دیتے ہیں، اس شخص کے لیے مبارکبادی ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوں، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے۔ اور آخر میں 10واں فائدہ کہ جو بھی بندہ پابندی سے استغفار کرے گا، اللہ اسے ہر غم اور ہر تکلیف سے نجات دے گا، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔